کہ جب ہم دیکھتے ہیں یار اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ذہن میں یہ بات کیوں آتی ہے کہ اچھا یہ تو رابضی ہے. تو آج میں آپ کے سامنے حدیث الثقلین بیان نہیں کروں گا. رسول اللہ کا فرمان قرآن اور اہل البیت میرے دو خلیفہ ہیں، یہ روایت بیان نہیں کروں گا. شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ اہل البیت کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی مدون شدہ ان کے پاس کوئی امر نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سارے وسوسے کا میں خاتمہ کروں گا. ہاں سنت ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے، لیکن چونکہ شیعہ کرتے اس لیے میں نہیں کروں گا. ہاں یہ بھی ہے. اور امام علی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بلکہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا عمل یہ ہے، اس طرح کیا کرو. تو اہل البیت کو سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، انسان کے خیالات میں اگر جمود نہ ہو، جمود کا شکار نہ ہو جائے، تو اس کے افکار و نظریات وہ مطالعے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. جیسے جیسے اس کے سامنے نئی حقیقتیں آتی ہیں تو اس کا جو مطالعہ ہے وہ اسے یہ بتاتا ہے کہ پہلی کی جو حقیقت تھی، جو پہلے میں سمجھ رہا تھا، اس کے الگ بھی کوئی بات دنیا میں موجود ہے. اسی طرح دوستو، میری زندگی میں میرے جو افکار و نظریات ہیں وہ بھی مختلف مراحل سے گزر کر عہد بعہد ارتقاء کے جو ادوار ہیں یا سٹیپس ہیں اس پر سے گزرے ہیں، اور اس کا بیان میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں. میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ہمارے جو مدارس کے اندر ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے، آخر اس میں حدیث الثقلین کا پرچار کیوں نہیں ہے؟ پھر عام طور پر ہمارے ایک سنی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب اس کے سامنے ہم اہل البیت علیہ السلام کی فقہ، ان کے علوم کو پیش کرتے ہیں، تو وہ جیسا کہ اسے یہ حقیقت بتائی گئی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن وہ اس کے دماغ میں افکار و نظریات جمع ہو چکے ہوتے ہیں، بھر دیے گئے ہوتے ہیں. تو جب اس کے سامنے، ایک عام شخص کے سامنے اہل البیت کی علوم کو بیان کیا جائے یا اہل البیت کی فقہ کو رکھا جائے، تو فوراً ہمارا یہ مذہبی طبقہ وہ یہ کرتا ہے کہ بجائے اس بات کو تسلیم کرنے کے کہ دیکھیں دنیا کے اندر مختلف فقہ موجود ہے، ہماری مسلم معاشرے کے اندر جو مذاہب اربعہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، وہ موجود ہیں، وہ ایک حقیقت کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی فقہ کو، امام محمد الباقر کی علوم کو تسلیم کرنے کے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا مذہبی طبقہ کیا کرتا ہے، ہمارے علماء فوراً کیا کرتے ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے، وہ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، رافضیت کا حکم لگاتے ہیں. مثلاً آپ کسی ایسے علاقے میں گئے کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کی آبادی ہے، وہاں ایک شخص آیا اور اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو کیا یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، جس طرح ایک شخص کو حق ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ فقہ حنفی ہے، ایک شخص وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، سلفی ہے، حنبلی طریقے پہ پڑھ رہا ہے، شافعی طریقے پہ پڑھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہنا کہ جب ہم دیکھتے ہیں یار اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ ذہن میں یہ بات کیوں آتی ہے کہ اچھا یہ تو رافضی ہے، یہ تو شیعہ ہے. یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جناب یہ امام محمد الباقر کے علوم پہ عمل کر رہا ہے، یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی فقہ پہ عمل کر رہا ہے؟ ایسا دماغ میں کیوں نہیں آتا؟ ایسا دماغ میں کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سوچ اگر ہمارے ہاں، یعنی اس کی ہم اجازت کیوں نہیں دیتے؟ پھر دوسری طرف جو ہمارے مدارس کا سلیبس ہے، تمام جتنے بھی ہمارے ہاں گروہ موجود ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مختلف افکار و نظریات کا پرچار ہوتا ہے، پڑھائے جاتے ہیں. یہ بیان ہوتا ہے کہ اس میں امام شافعی کا موقف یہ ہے، اس میں احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے، زفر نے یہ کہا ہے، ابو یوسف نے، احمد بن محمد بن حسن الشیبانی نے یہ بات کہی ہے، ابو حنیفہ کے یہ اقوال موجود ہیں. لیکن ان کے اساتذہ کے علوم کو ڈسکس کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں یہ بتاتے نہیں ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس کو بیان کرتے ہوئے کہ بیٹا اس کے اندر جہاں ابو حنیفہ کا یہ قول ہے تو ان کے جو استاد ہیں ان کی رائے یہ ہے، ان کے پاس حدیث یہ ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں اپنی مدارس کی زندگی کے اندر جب ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کی بہت بڑی کمی نظر آتی ہے. اور میری ان باتوں سے ایک سنی جو مدرسے میں پڑھنے والا ہے، ایک ہمارے ہاں جو اسکالرز ہیں مذہبی اہل سنت والجماعت کے، وہ اس سے اتفاق کریں گے. اگر انصاف سے کام لیں، اگر فرقہ وارانہ تعصب
اور وہ اینک لگا کر میری بات کو وہ دیکھ رہے ہوں اور وہ سن رہے ہوں، تو پھر وہ یہی کہیں گے ٹھیک ہے یار مفتی ہمدرد اس کے پاس حدیث ثقلین کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، کوئی کانٹینٹ نہیں ہے اس کے پاس، کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ عز و جل دوستو، آج میں یہ سارے وسوسے جو شیطان کی جانب سے دماغ میں بھرے جاتے ہیں اہل البیت کی علوم کے بارے میں، کہ ان کے پاس کوئی مدون شدہ کوئی کتابیں نہیں تھیں، ان کے پاس امر رسول نہیں ہے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مرتب شدہ انداز میں نہیں ہے، اگر ہے تو کہاں ہے؟ یہ سوال ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ کبھی بات کریں اہل البیت کے علوم پر تو فوراً پوچھا جاتا ہے بھائی کدھر ہے، کہاں پر ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے حدیث الثقلین بیان نہیں کروں گا، رسول اللہ کا فرمان قرآن اور اہل البیت میرے دو خلیفہ ہیں، یہ روایت بیان نہیں کروں گا۔ قرآن اور اہل البیت دو امرین عظیمین ہیں، دو عظیم امر ہیں، اس روایت کو متواتر حدیث کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، نہیں میں اس سے استدلال کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج میں آپ کے سامنے، یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اہل سنت والجماعت کی اصح درجے کی کتاب، قرآن مجید کے بعد اس صحیح بخاری کے بعد اس قرآن مجید کے بعد اس صحیح بخاری سے زیادہ کوئی کتاب ہمارے ہاں افضل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اصح علی الاطلاق ہے قرآن مجید کے بعد۔ انشاءاللہ میں اپنے اس سنی نوجوان کو، میں وہاں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس جگہ پر آپ خود کو سمجھ رہے ہیں آج آپ ایک سنی ہیں، عام سنی ہیں، سلفی ہیں، وہابی افکار و نظریات کے حامل ہیں، کوئی بھی آپ کا نظریہ ہے کسی بھی فکر سے ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ اہل البیت کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی مدون شدہ ان کے پاس کوئی امر نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سارے وسوسے کا میں خاتمہ کروں گا۔ اس سارے یہ جو سوچ ہمارے دماغ میں ڈالی ہے میرے بھائی، اس کو ہم ایک ایک کر کے دماغ سے کھرچنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں حدیث الثقلین بالکل اس سے استدلال نہیں کروں گا، ورنہ تو اگر ہم یہ دیکھیں قرآن مجید اور اہل البیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ حبل اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ ہر شخص یہ بات کرتا ہے اور فرقے مت بناؤ، قرآن میں کوئی فرقہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن رسول اللہ کی ضمانت کن کے ساتھ ہے؟ قرآن اور اہل البیت کے ساتھ۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اہل سنت کے اس جگہ پہ جا کر آج آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے بھی یہ شخص سمجھیے کہ میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کہاں ہے اہل البیت علیہ السلام کے علم، کہاں پر ہے کیا اہل البیت علیہ السلام نے اپنے ادوار میں رسول اللہ کے علم کو جمع کیا؟ اعتراض کرنے والے بہت سارے اعتراض آپ کے سامنے لے آئیں گے، اور برا ہو مذہبی مخاصمت کا، جھگڑوں کا، کہ انہوں نے حق کو مذہب کے ان خانوں کے اندر بند کر کے فرقہ وارانہ بحثوں کا موضوع بنا کر لوگوں سے ہدایت کو دور کر دیا ہے، اور ہم انہی مناظروں میں ایک دوسرے کو چت کرنے میں، ایک دوسرے کو شکست دینے میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ جناب وہ دیکھو اس نے کیا ماشاءاللہ، اس نے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اس نے تو اس کی بولتی بند کر دی ہے، فلاں نے یہ کام کیا تو ماشاءاللہ کیا ہم یہ اخلاق اپنے نوجوانوں کو دے رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے ہم شعور لوگوں کو دے رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے ہم تعلیمات قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں؟ یہ سوال اگر ہمارے دماغ میں آ جائے، ہم حقانیت کے ساتھ صدق دل سے قرآن و سنت میں غور کریں تو قرآن و سنت ہمیں کیا بات کہتی ہے۔ ہمارا نوجوان آج کہتا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث، یہ بات کہتے کہتے یہ طبقہ تھکتا نہیں تھکتا، لیکن جب ان کے سامنے ہم اس قرآن و حدیث کے مقدمے کو پیش کریں تو کیا انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو مانیں؟ موضوع کو آغاز کرنے سے پہلے میں یہاں پر 2 منٹ کے لیے آپ کو روکنا چاہتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سنی نوجوان، آج ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا، کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ سے ہمیں کیا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی زندگی کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ، میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ابو حنیفہ، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و مالک و شافعی و حنبلی رحمہم اللہ اجمعین، کہ میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اور دوسری تمہارے درمیان میں اس کے ساتھ ساتھ
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ رہا ہوں، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ اگر نہیں فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن چیزوں کے اوپر آج ہم اتنی مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں اور وہاں پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھئی میرا جینا مرنا تو اس فقہ کے ساتھ ہے، میرے سامنے تو اگر کوئی شخص روز روشن کی طرح دلیل اور برہان کو لا کر پیش کر دے، روز روشن کی طرح ایک ہدایت کی بات میرے سامنے آ جائے، تب بھی میں نہیں مانوں گا۔ مجھے یہ معلوم ہو جائے، مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اہل البیت کے پاس ایک کتاب تھی، میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں پھر بھی سوالات کروں گا، نہیں، یہ شیعہ کا طریقہ ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ تو فلاں طریقہ ہے۔ ہاں بھائی، ہاں سنت ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے، لیکن چونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے میں نہیں کروں گا۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہمارے ہاں لوگوں نے یہ بات لکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق اور سچ کو انہوں نے مذہب یعنی فرقوں کے خانوں کے اندر بند کر دیا، اور جس کو ان کے دلوں نے کہا کہ ہاں اس کو میں نے قبول کرنا ہے قبول کیا، اور جس کو انہوں نے مرضی نہیں کی تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسی فقہ دکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اہل البیت علیہ السلام کے پاس ایک مدون کتابی شکل کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر! کتاب موجود ہے اہل البیت علیہ السلام کے پاس، امام علی علیہ السلام کے پاس، اور امام علی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بلکہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا عمل یہ ہے، اس طرح کیا کرو۔ ہاں صحابہ کو دکھاتے ہیں کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں اس کے برعکس رسول اللہ کا عمل یہ، رسول اللہ کی ہدایت یہ۔ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، میں نے آپ کو کہا کہ بخاری اور اہل سنت کی کتابوں سے انشاءاللہ باہر گفتگو نہیں ہوگی، اور حدیث کا نمبر ہے 3111 اور 3112۔ میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پر۔ 3112 میں یہ سند ہے، کہتے ہیں محمد بن سوقہ کہتے ہیں کہ میں نے منذر ثوری کو سنا، انہوں نے محمد بن الحنفیہ سے روایت کیا۔ محمد بن الحنفیہ امام علی علیہ السلام کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام علی علیہ السلام نے بھیجا حضرت عثمان کی طرف اور کہا خذ ھذا الکتاب فاذهب به الی عثمان، میرے بیٹے یہ کتاب لو، اس طرح الکتاب یہ کتاب لو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ۔ اور یہ کچھ مسئلہ تھا 3111 کے اندر، آپ دیکھیں گے وہ روایت آپ دیکھیں تو ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے ان کے پاس بھیجا۔ فإن فیہ امر النبی فی صدقہ، بے شک اس کتاب میں رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کے بیان کردہ احکامات ہیں جو کہ زکوٰۃ سے متعلق ہیں، جو کہ صدقات سے متعلق ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیں، روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ خذ ھذا الکتاب، کتاب کسے کہتے ہیں؟ کیا کتاب 2 صفحوں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ کیا کتاب کسی ایک صفحے صحیفے کو کہتے ہیں، ایک ورق کو کہتے ہیں؟ الکتاب، خذ ھذا الکتاب فإن فیہ امر النبی، اس میں امر نبی ہے، رسول اللہ کے احکامات ہیں، اور ترجمہ کرنے والے نے بھی یہی کیا ہے، احکامات درج ہے اس کے اندر۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ امام علی علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ایک پوری کتاب موجود تھی، اور یہ کتاب ایسے نہیں کہ صرف امام علی علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ اب کوئی سوال یہ کرے گا کہ جناب اچھا امام علی علیہ السلام کے پاس تھی، تو اس سے یہ بات کہاں ثابت ہو گئی کہ اہل البیت علیہ السلام کے پاس بھی کوئی کتاب موجود ہے، کوئی فقہ موجود ہے، کوئی مدون کردہ مدون شکل کے اندر احکامات موجود ہیں؟ تو یہ بھی انشاءاللہ میں آج آپ کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، مصنف عبدالرزاق والے، عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ، جلد 3 صفحہ 517، اور حدیث کا نمبر ہے 8761۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں امام جعفر الصادق اپنے والد امام محمد الباقر ان سے نقل کرتے ہیں کہ جب ان سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فی کتاب علی، یہ علی کی کتاب میں ایسا ہے۔ اللہ اکبر، علی کی کتاب میں ایسا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ابن عیینہ روایت کرتے ہیں حضرت جعفر بن محمد سے، وہ اپنے والد محمد الباقر علیہم السلام سے، وہ فرماتے ہیں فی کتاب علی الجراد والحیتان ذکی، علی کی کتاب میں یہ مسئلہ ہے کہ ٹڈی اور مچھلیاں یہ پاک ہیں۔
یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یعنی فقہ اہل البیت کے اندر اہل البیت سے جو معاملہ ہے کہ یہ جو ٹڈیاں ہیں اور جو مچھلیاں ہیں یہ پاک ہوتی ہیں. اور یہ اس سے پچھلی جو روایت ہے وہ بھی سیدنا امام علی سے فرماتے ہیں الجراد مثل صید البحر، جو ٹڈیاں ہیں یہ سمندر کے شکار کی طرح. الغرض امام علی علیہ السلام کے پاس ایک کتاب ہے اور اہل البیت علیہ السلام اس کتاب کو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، اس کتاب کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا، ہمارے حنفی عالم نے بھی نقل کیا، لیکن میں آپ کو اصل مصدر سے بیان کرنا چاہوں گا. امام اہل سنت جمال الدین ابو الحجاج یوسف المزی رحمہ اللہ المتوفی 742 اپنی کتاب تہذیب الاحکام فی اسماء الرجال میں جلد 5 صفحہ 77 میں اہل مدینہ کی روایات میں نقل کرتے ہیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام کا تعلق، اہل البیت کا تعلق مدینہ سے ہے، تو ان کے ذیل میں وہ روایت نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روایت رویناہا عن آبائنا، کہ اہل البیت یہ کہا کرتے تھے، امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے کہتے تھے یہ روایت ہے ہم نے اپنے آبا سے نقل کی ہے، یہ روایت ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد سے، ہم اپنے والد سے ہم نے سنا، انہوں نے ان کے والد سے، انہوں نے پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ اس طرح چلاتے ہیں. تو اہل البیت کو سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا کہ اچھا جناب اہل البیت آگے سند منقطع ہے، ہمارے ہاں محدثین بھی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کس طرح امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں یا امام علی سے. بھائی اگر امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت علی سے نقل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پورا سلسلہ سند ہے، دین اسی گھر کا ہے. شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اس اعتراض کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. جب انہوں نے یہ کتاب لکھی، آپ پڑھیے گا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کے اوپر، سیرت نعمان، تو اس میں یہ سوال ہوا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ جو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جعفر الصادق وہ استاد ہوں ابو حنیفہ کے، کیونکہ دونوں کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ایک ہے، دونوں ایک ہم عصر ہیں. تو شبلی نعمانی نے کہا کہ کہاں پر جعفر الصادق کا علم اور کہاں ابو حنیفہ، اب ابن تیمیہ تم کیسے دونوں کو ایک کر رہے ہو؟ اور ہمارے ہاں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اہل البیت کو کسی اور کے ساتھ برابر نہیں کیا جا سکتا، ان کو دیگر علماء کے ساتھ آپ برابر نہ کریں، ان کا معاملہ الگ ہے. اسی لیے جب اہل البیت یہ کہتے ہیں روایت رویناہا عن آبائنا، کہ یہ جو ہم تمہارے سامنے مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ خود سے نہیں کر رہے، یہ ہمارے آبا کی روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے جس کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں. تو اسی بات کو، یہ میرے سامنے کتاب ہے تدوین حدیث، مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے صفحہ نمبر 455 کے اوپر، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے استدلال کیا ہے ہمارے دیوبندی عالم دین نے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے محدث رہے ہیں، استاد حدیث رہے ہیں، ایک بڑے عالم دین ہیں، دیوبند کے اکابر میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 455 پہ کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس حدیثوں کا ایک مکتوبہ مجموعہ موجود تھا، مجموعہ تھا ان کے پاس. فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں سے جب ہم روایتیں بیان کرتے ہیں نا تو روایت رویناہا عن آبائنا، یہ ہمارے آبا کی روایتیں ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے. اور انہوں نے تہذیب التہذیب سے نقل کیا، میں نے آپ کے سامنے تہذیب الکمال جو مزی رحمہ اللہ کی، اس سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی طرح ایک اور بھی انہوں نے گواہی لکھی ہے، یہاں پر حضرت حجر بن عدی کی بھی گواہی ہے، ان کے پاس بھی یہ صحیفہ امام علی علیہ السلام کی جانب سے موجود تھا. اور انہوں نے صفحہ نمبر 456 پہ یہ بات لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ اپنے والد امام باقر کے حوالے سے جن حدیثوں کو بیان کرتا ہوں نا، انما وجدتها فی کتبہ، میں نے ان سب کو امام باقر کی کتابوں میں پایا ہے. کہتے ہیں کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ میں جو تم سے حدیثیں بیان کرتا ہوں نا تو یہ سب کی سب حدیثیں میں نے اسے اپنے والد کی کتابوں میں پایا. انما وجدتها فی کتبہ، میں نے امام باقر کی کتابوں میں یہ پایا ہے. امام علی نے کتاب لکھی تھی،
امام محمد الباقر علیہ السلام نے کتابیں لکھی تھی، صرف ایک کتاب نہیں، کئی کتابیں امام باقر علیہ السلام نے لکھی ہیں۔ تو آج یہ جو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، کہاں پر ہے، اس پر آپ تفصیل سے اگر کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو ابو زہرہ المصری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الامام الصادق علیہ السلام، انہوں نے تمام ائمہ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، امام زید کے اوپر، امام حنیفہ کے اوپر، تو الامام الصادق وہ ضرور پڑھیے گا۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ امام جعفر الصادق کا جو فقہ ہے وہ کس کس شہر میں پھیلی ہے، کن کن ممالک کے اندر، کن براعظموں میں گئی ہے، اور اس کی کیا وجوہات رہی ہیں۔ اور یہ جو ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب یہ شیعی فقہ ہے، ممکن ہے کہ اس کے اندر بعد کے زمانے کے اندر ایک اثرات اس پر پیدا ہوئے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل موجود ہے، یعنی ہم یکسر طور پر اس چیز کو مسترد نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہمارے سامنے ایک بڑا میدان موجود ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اس پر۔ یعنی جب ہم کوئی مسئلہ بیان کریں، میں اپنے اکابر سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے علماء سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کوئی مسئلہ بیان کریں تو خدا کے لیے اہل البیت کا قرض ہمارے اوپر ہے، ہماری گردنوں کے اوپر ہے، اس قرض کو ادا کیجئے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امت سے وہ جو کربلا کا جو اس میں ہم پیچھے رہ گئے اور وہ ایک ہماری گردنوں اس کے اوپر سے اتر جائے، تو یقین جانیں اس کا طریقہ یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ ہم ان کی علوم کو بیان کریں، جو مختلف ادوار سے ان کو چھپایا گیا، ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اس دور میں ہم اہل البیت کی علوم کو زندہ کریں، اہل البیت کے ان علوم کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جس کے اندر رسول اللہ کی ضمانت موجود ہے، رسول اللہ کا کی دی ہوئی یہ ضمانت ہے کہ اگر تم قرآن اور اہل البیت کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہے، میں نے جسٹ صرف اور صرف آپ کے سامنے 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے، 3 حوالے، اور وہ اس بارے میں ہے کہ ائمہ اہل البیت کے پاس ایک کتاب موجود تھی۔ انشاءاللہ اس سے جو اگلا جو سیشن ہوگا اس میں میں یہ بیان کروں گا کہ اہل البیت کی فقہ کیا ہے۔ صرف کیا یعنی یہ سمجھ لینا کہ اہل البیت کی جو فقہ ہے وہ یہ ہے کہ چند مسائل ہیں، چند روزے سے متعلق، عبادات سے متعلق چند چیزیں، نہیں، اہل البیت کا پورا ایک مکتب، اسکول آف تھاٹ ہے۔ اہل البیت کے نظریات اور افکار، یعنی جو دین ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہم اپنی زندگی لگا دیتے ہیں حنفیت کو سمجھنے اور مطالعہ کرنے میں، جعفریت کو بھی سمجھنا چاہیے، یعنی باقریت کا بھی مطالعہ کریں۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے حدیث الثقلین ایک قرض ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے آپ کے سامنے اہل البیت کا موقف بیان کروں گا، چیدہ مسائل کے اندر، کہ اس مسئلے میں اہل البیت کا کیا موقف ہے، اس معاملے میں اہل البیت کا کیا موقف ہے، اس معاملے میں کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسے ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، آخر میں دعا ہے میری، پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔